بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائیو، بیٹو بیٹیوں، وہی سلسلہ جو ہم جسم کے سارے اعضاء کی ٹیوننگ کر رہے ہیں، ٹیون اپ کر رہے ہیں، ڈیٹاکسیفائی کر رہے ہیں۔ تو آج جگر کی باری ہے۔ جگر، لیور، ہم اپنی زبان میں، طبی زبان میں اس کو کبد کہتے ہیں۔ تو جگر بہت ہی اہم عضو ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آرگن ہے۔ یہ اعضاء رئیسہ میں شامل ہے، جس طرح دل، دماغ اور پھر جگر۔ اعضاء رئیسہ یعنی ایسے اعضاء جن کا خراب ہو جانا یا بند ہو جانا یا جسم سے نکال دیا جائے تو پھر موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو جگر جو ہے، اس کو یہ بھی سعادت حاصل ہے کہ یہ ہمارے جسم کی، انسانی جسم کی کیمیکل فیکٹری ہے۔ ہمارے جسم میں جتنا بھی کیمیکل کھانے کے ذریعے، سانس کے ذریعے جیسے بھی انٹر ہوتا ہے خون کے ذریعے، تو وہ پھر جگر میں ہی جاتا ہے۔ جگر اس کو پروسیس کر کے باہر نکالتا ہے۔ اگر تو وہ جسم کے لیے استعمال کے قابل ہے تو اس کو خون میں بھیج دیتا ہے، ورنہ جسم سے باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی کیمیکل، یہی زہریلا مواد جب جگر میں زیادہ جمع ہو جاتا ہے تو پھر جگر بیچارہ خود بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم چربیلا مواد زیادہ کھائیں، زیادہ فیٹ کھائیں، زیادہ گھی والی چیزیں کھائیں تو یہ جگر جو ہمارا ہے یہ فیٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس پر چربیلے مواد جو ہیں، چربیلے کرسٹل جو ہیں، چربیلے جسیمات جو ہیں وہ جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو کہ اس کے سیلز کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے ٹیشو کو بند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو نتیجہ تن پھر جگر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا جسم میں تھکن، بھاری پن، قبض، گیس اور ہر وقت تھکے تھکے رہنا وغیرہ وغیرہ علامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اگر جگر میں دیگر کیمیاوی مواد زیادہ جمع ہو جائے تو پھر ہیپاٹائٹس بی اور سی کا باعث بھی بن جاتے ہیں۔ اور اگر بائل یعنی پتے کا رس، جس کو ہم صفرا کہتے ہیں، وہ زیادہ ہو جائے تو پھر یہ جگر جو ہے اس کو باہر نکالنے کے چکر میں جب خون میں بھیجتا ہے تو ہماری سکن، ہماری جلد، ہماری آنکھیں، ہر چیز پیلی ہو جاتی ہے، جس کو ہم پیلا یرقان پیلیا بھی کہہ دیتے ہیں۔ اور اگر وہی کیمیکل اور وائرس جگر میں قیام پذیر ہو جائے تو پھر وہ ہیپاٹائٹس سی کا باعث بنتا ہے۔ جگر میں سوزش ہو جاتی ہے، اور پہلے سوزش ہوتی ہے پھر جگر میں سکویڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو ہیپاٹائٹس سی ہو جاتا ہے۔ تو سارے کا سارا جو نظام ہے جگر کو خراب کرنے کا، جگر کے جتنے بھی امراض ہیں، جگر کا چھوٹے امراض سے، جگر کی گرمی سے لے کر، جگر کی کمزوری سے لے کر، جگر کے ذوب سے لے کر، جگر کے کینسر تک، ہیپاٹائٹس اے بی سی سب کے سب جو ہے یہ ان کا تعلق کھانے پینے سے ہے۔ تو اگر ہم اپنا کھانا پینا صحیح کریں، ہم بہت زیادہ کیمیکل والی چیزیں، بہت زیادہ بازاری چیزیں جن میں کیمیکل سپائسز ہوتے ہیں اور بہت زیادہ تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں تو پھر ہمارا جگر ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ ایک تو ہم نے یہ پرہیز کرنا ہے کہ ہم نے ہمیشہ پھل، جتنے بھی اچھے پھل ہوں، کیلا ہے، سیب ہے، امرود ہے، جتنے بھی پھل ہیں، آپ ان کو، جتنے بھی کورڈ پھل ہیں، مطلب کیلا ہے اس کے اوپر چھلکا ہے، لیکن ہم کیلے کو بھی دھو کر ہی کھائیں گے۔ چھلکا تو ہم نے اتار ہی دینا ہے، لیکن پھر بھی ہم نے دھو کر ہی کھانا ہے۔ کیوں کہ اس پر بھی بہت سارے کیمیکل لگے ہوتے ہیں۔ جب ہم کیلے کو چھیلتے ہیں اور وہ کیمیکل ہمارے ہاتھ کو لگ جاتے ہیں، وہی ہاتھ پھر ہمارا وہ اس کے انٹرنل پارٹ پہ لگتا ہے تو وہ کیمیکل اندر چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہم اس کو دھو لیں گے اچھی طرح تو پھر وہ بچ جائیں گے ہم۔ اسی طرح سارے پھل، ساری سبزیاں ہم اچھی طرح دھو کے کھائیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ جتنے پیسٹی سائڈس ہیں، سپرے ہیں اور جتنے کیمیکل لگے ہوئے ہیں وہ ان سے ہم بچیں گے۔ دوسرا، بازاری کھانوں سے ہم بچیں گے۔
तीसरा ये बहुत ज़्यादा गोश्त खोरी जो है ना, बहुत ज़्यादा गोश्त खोरी, ये भी जिगर को नुकसान देती है। आप मौसमी फल खाएं, सब्जियां खाएं, गोश्त भी खाएं, लेकिन तवाज़न के साथ। आप हमेशा तवाज़न के साथ खाएंगे तो फिर इंशाल्लाह ठीक रहेगा। इसके बावजूद भी हमसे गलतियां तो होंगी, और कुछ ना कुछ सब्जियों में, फलों के ज़रिए हमारे जिस्म में केमिकल तो जाता ही है। तो उस केमिकल को साफ करने के लिए, उस जहरीले मवाद को डिटॉक्सिफाई करने के लिए, जिगर को क्लीन करने के लिए हमें कोई हफ्ते 10 दिन बाद एक छोटा सा टोटका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, ताकि हमारी तमाम तर एहतियातों के बावजूद भी जिगर में जो केमिकल चला गया है, जो जहरीला मवाद चला गया है, जो जिगर में तखरीबी काम होने के नतीजे में जो मवाद जमा हो गया है, जो वायरस चला गया है, उसको हम साफ कर दें, जिस्म से, जिगर से निकाल दें। तो उसके लिए एक छोटा सा नुस्खा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप हमेशा आपका जिगर ठीक रहेगा। लेकिन ये जो मैं अर्ज़ करने लगा हूँ, अगर किसी बंदे को ऑलरेडी हेपेटाइटिस सी हो गया है, बी हो गया है, या फिर उसको कोई जिगर का कैंसर है, या खुदा न खासा कोई और मसला है, जिगर फैटी है, तो ये इस टिप से नहीं ठीक होगा। अगर जिगर बीमार है तो उसका पहले फिर आप इलाज ही कराएंगे। ये तंदुरुस्त लोगों के लिए है, जो अभी तक बचे हुए हैं। मैं कहता हूँ कि उनका जिगर ठीक ही रहे, वो बीमार ना हो, जिगर भी ना बीमार हो, वो खुद भी ना बीमार हो। तो वो ट्यून अप करेंगे अपने जिगर को, वो डिटॉक्सिफाई करेंगे, हम सब लोग करेंगे, ताकि हमारा जिगर तंदुरुस्ती की हालत में रहे, बीमार ना हो। तो उसके लिए हमने क्या करना है, आप अंसारी की दुकान पे जाएं तो त्रिफला कहेंगे, त्रिफला। त्रिफला असल में 3 फल, त्रिफला यानी 3 फल होते हैं। और ये कौन से होते हैं? एक होता है आंवला, एक होता है बेड़ा, और एक होती है हरीड़, हलीला। हलीला बलीला आंवला भी इसको हम अपनी जुबान में हलीला बलीला आंवला, हरड़, बेड़ा और आंवला, जिसको आप औला भी कह देते हैं। ये आप त्रिफला ही कह देंगे पंसारी को तो वो दे देगा। आप त्रिफला ले लें 100 ग्राम। और एक चीज़ है तुख्म कासनी, कासनी के बीज, वही कासनी जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कासनी पर रात को जन्नत से शबनम के कतरे गिरते हैं, जन्नत से पानी के शबनम के कतरे कासनी पर गिरते हैं। तो इसकी बड़ी अहमियत है जिगर के लिए। दुनिया में कासनी से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। ये जिगर के अगर ठंडे अमराज हैं उन पे भी काम करती है, और जिगर के अगर गर्म अमराज हैं उन पे भी काम करती है कासनी। बस इस्तेमाल का तरीका होता है। तो आपने कासनी के बीज लेने हैं 100 ग्राम, और 100 ग्राम त्रिफला लेना है। तीनों चीज़ों को मिलाकर 100 ग्राम हो गया। तो अब वो त्रिफला जो आपने लिया उसको आप मोटा मोटा कूट लें, दरदरा कर लें। उनकी गुठलियाँ भी अंदर ही रहने दें, गुठलियाँ निकालने की ज़रूरत नहीं, दरदरा सा कूट लें। और ये कासनी के बीज भी मिला लें। तो अब मिलाकर आप रखें। तो आप हफ्ते बाद, 10 दिन बाद आपने 2 गिलास पानी के लेने हैं, और उसमें 3 चम्मच ये जो आपने त्रिफला और कासनी के बीज मिलाकर रखे हुए हैं ना, ये 3 चम्मच 2 गिलास पानी में डालकर इसको पकाना है, हत्ता कि पानी रह जाएगा 1 गिलास। अब चूँकि सर्दी है तो अब उस पानी को आप छान कर नीम गर्म पी लेंगे। अगर शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकते हैं या शक्कर डाल सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। आप उसमें 1 चम्मच शहद का भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी बिल्कुल नहीं। अगर आपका दिल चाहता तो हल्का सा नमक डाल के पी लें। ये आप इसको खाली पेट पी लें सुबह को, या फिर आप रात को पी लें। लेकिन अगर आप इसको रात को पियेंगे तो आपको 2-3 दफ़ा यूरिन के लिए, पेशाब के लिए उठना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि जिस दिन छुट्टी हो
آپ چھٹی کریں اور اپنے جگر کو ڈیٹاکسیفائی کریں گھر پر رہ کے، تو صبح کو اگر آپ نہار پی لیں گے تو پھر وہ جتنے بھی آپ کے جگر میں جتنے زہریلا مواد ہے، جتنی ویسٹیج ہے، جتنے کیمیکل جمع ہو چکے ہیں، جگر نے بہت کوشش کی ان کو نکالنے کی، ساتھ ساتھ نکالتا بھی ہے، جو بچ گئے تھے، جو جمع ہو گئے تھے، وہ آپ نے اس پانی سے، اس ڈرنک سے آپ نے نکال دینے، تو اس سے آپ کو 2 3 4 5 دفعہ اچھی طرح بافراغت پیشاب آ جائے گا، اور بڑا پیشاب بھی آپ کو ایک دفعہ یا 2 دفعہ ہو سکتا ہے، تو جگر آپ کا نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا، ریفریش ہو جائے گا، ڈیٹاکسیفائی ہو جائے گا۔ اب آپ ہفتے 10 دن بعد پھر کر لیں، تو اس طرح جگر آپ کا ہمیشہ تندرست رہے گا، صحت مند رہے گا۔ اگر آپ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ بڑی چیزیں جو میں بتا رہا ہوں، آپ کو واقعی ان سے فائدہ ہوتا ہے یا ہونے والا ہے یا آپ کو اچھی لگتی ہے، تو پھر آپ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ اگر اچھی لگتی ہے تو آپ دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو جائے، اور یہ چینل کو آپ سبسکرائب کریں گے تو وہ پھر نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتا رہے گا، اور دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتا دیں، بھائی میں تو فائدہ سوچ رہا ہوں لوگوں کا کہ فائدہ ہو جائے، تو لمیٹڈ نہیں، 150 بندے تک یہ بات نہیں رہنی چاہیے، آپ کو اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے تاکہ سب لوگوں کا فائدہ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، جگر اتنا قیمتی آرگن ہے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ جو چائنا میں لوگ جگر تبدیل کرانے جاتے ہیں، 60-70 لاکھ روپیہ لگتا ہے، اور پریشانی علیحدہ ہوتی ہے، اور ہر بندے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے، اور ہر بندہ افورڈ بھی نہیں کرتا، تو کیوں نہ ہم پہلے ہی اپنے جگر کو ٹھیک رکھیں بھی، تو اگر عام بندے جو ہیں ساروں کا ہی فائدہ ہو جائے، ساروں کا جگر ٹھیک رہے، بچ جائے، تو پھر کتنی دعائیں ملیں گی ہم کو۔ تو اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں، اور خود بھی آپ اس پہ عمل کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔